جد و جہد آزادی میں مسلمانوں اور حضرات علماء کرام کے تاریخی کردار کا سوال ہے، ان کی قربانیوں کا سوال ہے، تو اس کو تو بلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جد و جہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کی خدمات، قربانیاں اور ان کی کارگزاریاں اور علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مشترکہ جد و جہد کا سلسلہ 1857 کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ 1857 سے برسہاں برس پہلے صرف اور صرف مسلمان بلکہ علماء کرام انگریزی سامراج کے خلاف معاذ رائے میں ملحمک اور مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت سے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر رہا ہے جب ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ انگریز کس نیت سے ہمارے ملک کے اندر آیا ہے، انگریز کیا چاہتا ہے، کس نیت سے ہمارے ملک کے اندر انگریز آیا ہے۔ اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، دہرانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ 1498 سے انگریز کی اس ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بحث پہن کر رہزنوں اور ڈاکو کی شکل میں بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ 1498 سے آنا جانا ہے، 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے آتا ہے۔ انگریز آتا ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو تاجر کہتا ہے، کاروباری کہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد اس سرزمین پر، اس ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ سن 1707 میں جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو مغلیہ سلطنت کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں، تو انگریزوں کو موقع مل جاتا ہے حکومتی کام کاج میں دخل اندازی کا، تو اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ارادوں اور نیتوں کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ملک میں بسنے والے طبقے کو یہ احساس نہیں تھا کہ انگریز چاہتا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزوں کے ارادے کو جس شخص نے بھانپا اور محسوس کیا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ سمجھایا اور بتلایا کہ دیکھو یہ انگریز تمہارے ملک کے اندر تاجر اور کاروباری بن کر نہیں آئے ہیں، چاہے اگر تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد اس سرزمین پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے ان سے دوری بنائے رکھو، ان سے معاملات ختم کرو اور ان کو ان کے ملک بھیجنے کی کوشش آج سے شروع کرو، نہیں وہ دن دور نہیں، تمہاری وقت تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ میدان تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ شاہ مجدد الفسانی کے جانے کے بعد انہوں نے یہ محنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انہوں نے اسی فکر اسی گڑن کو لے کر وہ آگے چلے، اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے اندر کی۔ پھر ان کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے بھی گاؤں گاؤں کریا چپا چپا جا کر یہ محنت کی۔ سن 1799 میں سرنگا پٹنہ کا جانباز مجاہد شیر ہند ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ انگریزوں کے خلاف معاہدہ رائی میں لگا ہوا تھا۔ انگریز یہ سوچتا تھا اگر ہمیں اس ملک پر اگر قبضہ کرنا ہے تو ٹیپو سلطان کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑے گا، سب سے پہلے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر صادق جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں سرنگا پٹنہ کے میدان میں انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے۔ پھر 1803 کے اندر انگریز دلی کے لال قلعے پر براجمان ہوتا ہے، ان کی طرف سے جھنڈا لگایا جاتا ہے۔
علماء نے پھر اس کے بعد اندرونی طور پر جو محنتیں کی، بہت سی قربانیاں ہیں علماء کی اس دیش کے لیے، اگر دیکھا جائے، اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، سب سے زیادہ جو قربانیاں ملیں گی وہ علماء کرام کی ملیں گی اور مسلمانوں کی ملیں گی۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، کونے کونے پر نام زندہ ہے۔ قاسم نانوتوی کا نام زندہ ہے، رشید احمد گنگوئی کا، خلیل احمد سہارنپوری کا نام زندہ ہے، انور شاہ کشمیری کا، شبیر عثمانی کا نام زندہ ہے، مولانا حسین احمد مدنی کا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بارے میں سوچا، سب کے بارے میں سوچا، ملک کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا۔ مولانا محمود الحسن کے بارے میں انگریز کہتا ہے، اگر محمود کو جلا کر خاک کر دیا جائے تو اس کی خاک بھی ہمیں ہندوستان سے بھگائے گی۔ دیکھو، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے جب دیش کو آزاد کرایا، مسلمانوں نے لڑائی تنہا لڑی، دیش آزاد نہیں ہو سکا۔ پھر جب جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر 1920 کے اندر مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آتے ہیں تو انہوں نے آواز لگائی کہ اب ہم یہ لڑائی اکیلے نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں گے، بلکہ ہندوؤں کو بھی ساتھ لیں گے، سکھوں کو بھی ساتھ لیں گے، عیسائیوں کو بھی ساتھ لیں گے۔ جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر ملک کی آزادی کے لیے قدم بڑھائے تو انگریز جیسی طاقتوں کو یہاں سے بوریا بستر گول کر کر یہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہی وہ آج کا دن ہے 15 اگست 1947 کا، جب 1947 یہی صبح وہ پیغام لے کر آئی تھی۔ ہم ان شہیدوں کو، ان بزرگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔